قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ہر نبی کے کاموں میں اور ان کاموں کی وجہ سے ان کو نذیر کہا گیا ہے، یعنی توحید کا راستہ اختیار نہ کرنے پر، احکام خداوندی پر عمل نہ کرنے پر، اس طریقے پر اپنی زندگی کو اختیار نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کے غضب کے نازل ہونے، اللہ کی طرف سے عذاب بھیجے جانے اور آخرت میں عذاب دیے جانے کی خبریں سنانے والا پیغمبروں کو بنایا۔ تو یہی پیغمبر، یہی کام ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور یہ کام جو توحید کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، سادے سیدھے الفاظ میں جو دین اسلام اور اس کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے، اللہ کا اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب نام کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے اوپر انسان کو اس زندگی میں باقی رکھنا چاہتا ہے، نہ کرنے پر عذاب، اور بالآخر ایک دن دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہر نبی نے کیا، یہ آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا، قرآن جگہ جگہ کرتا ہے، اور یہ بتا دیا کہ اب آئے گی تو قیامت آئے گی اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نافرمان اور مخالفین ہٹ درمی کرتے ہوئے، کبھی چیلنج کرتے ہوئے انبیاء سے الجھ پڑتے، اور یہی تعلیم جب امت محمدیہ کے افراد پر جب ذمہ داری آ گئی، یہ بھی اگر اس چیز کے ذریعے سے پیش کرے تو ان کو سامنا اسی چیز کا کرنا پڑے گا، ہماری دنیا اچھی چل رہی ہے، تمہارے طریقے کو اپناتے نہیں، چلو تمہارے کہنے کے مطابق قیامت آتی ہے یا عذاب آتا ہے تو لا کر بتاؤ کب آنے والا ہے، بتاؤ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا، قرآن یہ کہتا ہے ان سے کہہ دو جس عذاب کا ذکر ہے یا جس قیامت کا ذکر ہے وہ بالکل قریب ہے، یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت اور ڈھیل دے کر رکھا ہے، یہ دونوں باتیں میں نہیں جانتا، یعنی رسول بھی نہیں جانتے، رسول بھی ان باتوں کو نہیں جانتے، یعنی نبوت کے علوم میں، علم میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ قیامت کس دن کس وقت قائم ہونے والی ہے، اس کا پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے، یہ نبوت کے علم سے تعلق نہیں ہے، اور یہ غیب والا معاملہ ہے۔ ہر چیز کا غیب کا علم رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ غیب کے علوم سے تعلق رکھتا ہے، قیامت کب اور کس وقت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب والی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ نبی کے معنی بھی ہیں غیب کے خبر دینے والا۔ قرآن نے اس مضمون کو جگہ جگہ کئی طریقے سے ذکر کیا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور وہ غیب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے نبی کو پیش کرتے ہیں، جیسا سارا کا سارا کلام پاک غیب ہے، اس کے اندر جو چیزیں غیب والی باتیں،
مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر، حساب و کتاب کے لیے اور دیے جانے کا ذکر، جنت اور دوزخ کا ذکر، جبکہ کسی نے جنت کو دیکھا نہیں، اور جو دنیا چھوڑ کر گزر گئے وہ لوٹ کر آئے نہیں، خبر دیے نہیں۔ قرآن شروع سے آخر تک غیب کی باتیں بتاتا ہے، اسی لیے قرآن کی ابتدا خود انہی چیزوں سے، یؤمنون بالغیب، مومن مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اور سارا کا سارا قرآن غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں غیب کی بتائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتاتے ہیں۔ یعنی غیب کا جتنا حصہ اللہ نے بتایا سو وہ چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بتاتے ہیں۔ اور غیب کلی، ہر چیز کا پورا علم، جس میں قیامت کا علم بھی داخل ہے، وہ تو پورا علم غیب کا رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور وہ علم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دیا، البتہ ماں باقی غیب کی جتنی چیزیں ہیں، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے کسی رسول کو جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یہ غیب کی چیزیں بتانا، یعنی وحی کا بھیجنا کرنا، سب کچھ غیب وحی کے ذریعے سے، وہ بھی اتنی حفاظت کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، غیب بھیجنے سے وقت پر فرشتوں کی ایک جماعت پوری طرح حفاظت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے، تاکہ وہ چیز بھی شیاطین وغیرہ کا اس کے اندر خلط ملط ہونے نہ پائے۔ پوری حفاظت کے ساتھ ان فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ بات پہنچا دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ عربی کے تفصیلی تفاسیر بتلاتے ہیں، چنانچہ آپ کی وحی کے وقت پر ہمیشہ 4 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتے تھے، تو وہ وہی بھیجی جاتی فرشتے کے ذریعے سے، پھر ان کے اوپر بھی ایک نگران کے طور پر فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی۔ تو اس طرح سارا کلام پاک اور جتنی باتیں ہیں وہی سے تعلق رکھنے والی جو احادیث کی شکل میں بھی ہیں، ان ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہا سو بتایا، اور تاکید کرتی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے سامنے بتا دینا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیزیں تمہارے رب کی جانب سے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجی گئیں، ساری کی ساری چیزیں بتا دینا، کوئی چیز چھوڑنا نہیں، چھپانا نہیں، باقی رکھنا نہیں، اور آپ نے چھپایا نہیں، باقی رکھا نہیں، ہر چیز بتا دی۔ قرآن نے اس کی تصدیق بھی کر کے فرما دیا، وما انت علی الغیب بضنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا غیب آپ کو دیا گیا تھا وہ سارا وحی کا کلام، نبوت والا پیام، اور آپ نے اس کے بتانے میں پہنچانے میں ذریعہ برابر کی بھی بخالت نہیں کی، ہر چیز بتا دی۔ اتنا اہتمام کے ساتھ وحی والا پیام یعنی کلام خداوندی، منشاء خداوندی جو بندوں تک پہنچایا گیا، جس تک پہنچانا تھا، اتنا اہتمام کیوں ہوا؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، وہ جو فرشتوں کو من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وحی کے وقت پر آگے اور پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت کو جو اللہ تعالیٰ مقرر فرمائے ہیں وحی کی بات پہنچانے کے لیے، کہ یہ بات تاکہ پوری طرح اپنے رب کا کلام اپنے رسول تک پورا صحیح طریقے سے پہنچا دیا گیا۔
اس مسئلے کو محقق کرنے کے لیے رب نے اتنا اہتمام فرمایا. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پوری طرح وہ جماعت ان کے ساتھ احاطہ گھیرے ہوئے بھی رہی. اصل علم غیب وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی، ذرے ذرے کی، ہر چیز کے عدد کی گنتی بھی سب اس کو پوری طرح معلوم ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ نہیں. ہاں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتایا سو انہوں نے امتوں کو بتایا. اب یہ مسئلہ قرآن جگہ جگہ ہے، بڑی تفاصیل ہیں. امت مسلمہ کے اندر تفرقہ بھی ہے اس مسئلے میں. مختصر خلاصہ یہی، رب نے جتنا بتایا اتنا علم پیغمبر علیہ السلام کو، جو پیغمبر کو بتایا امت کو نہیں. پھر پیغمبر کے بتانے کے بعد جو امت کو بتایا گیا وہ پتہ چلا، اور جو بتایا گیا اس پر ایمان لانے کا حکم. اس میں خواہ الجھن میں پڑھنے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ خیال کرنا کہ جتنا اللہ کو علم غیب ہے ہر چیز ساری کی ساری چیزیں پیغمبر علیہ السلام کو بتلا دیا، ایسا نہیں. قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. وہاں تو پوری طرح اللہ نے واضح سما فرما دیا، جتنے آسمانوں زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں مخلوقات کی، غیب والی چیز کا علم عطا پتہ کوئی بھی نہیں رکھتا الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اس کو سمجھ کے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ پیغمبر علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. اللہ نے جتنا دیا وہ پورا کیا. اللہ کو جتنا ہے وہ پورا ہے، یہ سمجھنا غلط ہے. قرآن جگہ جگہ وسعت کر وہی چیز کو اس سورہ کے اختتام میں بتایا، الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کو پسند کرتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں سو رب بتاتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی اس کی تفصیل ہے، سورہ اعراف میں بھی اس مسئلے کی وضاحت ہے. تو وہ اس مسئلے کے اوپر ایمان و یقین رکھنے والی بات ہے. اگر پوری طرح جتنا اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے اس درجے کا علم غیب کا مقام اگر رسول کو دیتے ہیں تو شرک کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ شرک ہو جاتا ہے. تو فرق ہوتا کیا ہے؟ فرق ہوا کیا ہے؟ ہر صورت میں اللہ اللہ ہی ہیں، رسول رسول ہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ آخر زمان پیغمبر علیہ السلام کو سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت زیادہ دے رکھی ہے. اور وہ کا اعلان ہے جس کو ہم جتنا پسند کرتے ہیں بتانا بتاتے ہیں، آپ کو بہت پتہ ہے. یہ بھی بعض روایتوں احادیث میں ملتا ہے، معراج کے درمیان میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتائیں، ان کو تاکید فرمائی، اے رسول یہ آپ اپنے حد تک رکھنا، امت کو بتانے کی ضرورت نہیں. صرف رسول کو بتانا تھا سو بتا دیا گیا، اور منع بھی کر دیا گیا کہ یہ امت سے تعلق نہیں. 3 قسم کی باتیں بتانے کی تفصیل واقعات معراج کی اگر تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں پڑھیں تو ملے گا. 3 قسم کی چیزیں بتائی. اوحا الی عبدی ما اوحا کے تحت جتنا بتانا تھا سو بتا دیا. عربی کا ایک انداز ہے، میں نے کھا لیا عقل تو، میں جتنا کھانا تھا میں نے سب کچھ کھا لیا. بولتے ہیں عقل تو کل العقل، میں نے شکر کیا، شکر تو میں شکر کیا، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے شکر کر دیا. کہنا ہے شکر تو کل شکری. بس اسی انداز میں وہاں باتیں بتائے جانے میں بھی سورہ نمل میں بتایا اوحا الی عبدی ما اوحا، اوحا ما اوحا، میں جو بھی کہنا تھا سو کہہ دیا. قلت ما قلت، یہ عربی کا انداز ہے. اسی انداز میں سورہ نجم میں فرمایا اوحا الی عبدی ما اوحا، جو جتنا بتانا تھا، یعنی اللہ کو جتنا بتانا منظور تھا وہ کیا بتائے.
وہ تفصیل نہیں، جو بتانا تھا پیغمبر کو بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ اب بعض احادیث یہ وضاحت کرتی ہیں کہ 3 قسم کی چیزیں بتائی گئیں آپ کو۔ ایک تو وہ چیزیں بتائی گئیں، تاکید بھی کر دی گئی اے محمد یہ کسی کو نہیں بتاؤ، اور ایک چیز بتائی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ذری بھی چیز چھپاؤ گے نہیں، سب کچھ بتا دو، سو بتا دیا۔ اور ایک چیز وہ تھی بتائی گئی آپ جس کو اس میں اہلیت سمجھتے ہیں انہیں کو بتانا، سب کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں سیاہ سستہ کے اندر حدیث موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرماتے تھے مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں بھی معلوم ہیں، اگر میں اس کا اظہار تمہارے سامنے کر دوں گا تو تم لوگ فوراً مجھے پکڑ کر اپنے ہاتھ سے گلے پر ہاتھ پھیرتے بتائے میرا حلق تم کاٹ دو گے، مجھے زندہ نہیں رکھو گے، میں جینا چاہتا ہوں نہیں بتاؤں گا۔ شاید وہ اسی قسم کی چیزیں ہیں جس میں اہلیت ہے، وہ مخصوص یعنی اس کو امت کو لینا دینا نہیں ہے، اب کیا تھا کدھر ہے اس کی تفصیلات کو ڈھونڈنا پکڑنا یہ نہیں، الغرض جو کچھ بتایا گیا وہ سارا کا سارا کلام پاک ہے، اور جتنے احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قولی ہو کہ عملی پورے کے پورے کلام پاک کی تفصیل وضاحت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غیب والی ہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کے سارے مضامین کو مؤکد یعنی پختہ کر کے بتا دیا گیا کہ اتنے حفاظت کے طور طریقے سے اے لوگوں اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کا کلام صحیح و سالم طریقے سے پہنچا ہے، اس سے بیان کی جانے والی چیز میں ذری بھی چیز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس کی ہر چیز کے اوپر ایمان رکھنا، اور اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں آیات محکمات و اخر متشابہات، بعض چیزیں واضح طور پر صاف ہیں مانو گے، چند چیزیں تمہارے دماغ میں اترنے والی نہیں، اہل علم کی دماغ میں اترنے والی بھی نہیں، جو اترنے والی نہیں یہ اللہ کی ہیں، ایمان رکھو، غیر غلط کھوج اور تعویل کے اندر نہ پڑو۔